اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خاندان عصمت پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت کر. آواز تھوڑی جی کھول جائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرُ امام زماننا ھذا روحی وارواح للعالمین لتراب المقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلند تر صلوات. میرا مالک میرے برادران کی یہ صف عزا بچھائی قبول منظور فرما. میرا مالک جو اس صف پہ جیسی نیت لے کے آتا ہے ہر عزادار مومن مومنہ کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرما. میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں گھر نصیب فرما، جن کے پاس زر نہیں زر نصیب فرما. میرا مالک جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما. میرا مالک پوری کائنات میں جہاں بھی عزاداری امام حسین منعقد ہو رہی ہے میرا مالک تمام عزاداروں اور عزاداریوں کی حفاظت فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا شہنشاہ معظم کو اذن ظہور عطا فرما. جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما. دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے جتنے بیٹھے ہیں کوشش کریں ایک بلند صلوات تلاوت. توجہ ہے بات شروع کی جیسے. اللہ رب العزت نے کائنات کے رسول کو کہا کہ غدیر خم پہ ولایت علی کا اعلان کر دیجئے اور علی کو مولا بنا دیجئے. کائنات کے رسول نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ادھر اعلان ولایت ہوا، ادھر لوگوں نے مولا کے ترجمے بدلنے شروع کر دی. کسی نے کہا کہ مولا کا مطلب دوست ہے، تو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. رسول نے فرمایا یہ تھا اللہ مولایا، کہ پہلا مولا جو ہے وہ اللہ ہے. اب ترجمہ کر کے کوئی ملا کہے نا کہ پہلا دوست اللہ ہے.
سائل نے مولا سے پوچھا مولا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا اختیار رکھتا ہو اسے مولا کہا جاتا ہے۔ ولی، مولا، ولایت، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان کا مادہ ایک ہے اور یہ لفظ جدا ہے، قریب المعنی ہے۔ ولی اور مولا یہ دنیا کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ مصطفیٰ نے علی کو مولا کہہ دیا تھا۔ مولا اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طاقتوں والا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رزق دیتا ہے، جو رزق دے سکتا ہو اسے مولا کہا جاتا ہے۔ بیدار رہیے گا تھوڑا سا۔ اللہ رحمان ہے، جو رحم کر سکتا ہو اسے مولا کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، جو کرم کر سکتا ہو اسے مولا کہا جاتا ہے۔ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ ساتر العیوب ہے، یعنی کہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ مولا وہی ہوگا جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہو۔ نام مجھے اس بندے کا آتا ہے، میں نام لوں گا نہیں، منبر ہے۔ ایک محفل میں کسی بندے نے سوال کیا اور اس نے سوال یہ کیا کہ اتنا بتائیں، اس بات کی تھوڑی سی تشریح کر دے کہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں؟ تو مولا علی نے اسی بندے سے کہا پہلے بتا تو کیا کرے گا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو گناہ کرتا دیکھوں تو اسے سزا دوں۔ تو مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے، بھئی سزا جزا اللہ نے دینی ہے، تو کیسے سزا دے سکتا؟ اس نے فوراً پلٹ کر اسلم صاحب مولا سے سوال کر دیا مولا اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ مولا نے فرمایا میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں گا۔ سلامت 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 رہے، شاد و آباد رہے۔ اللہ یا مشکلم میں کچھ سادہ سادہ باتیں تاکہ کچھ سمجھانے کی کوشش کروں۔ اس نے کہا آپ پردہ ڈالیں گے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے جو کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا۔ یعنی کہ مولا اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے اختیار رکھتا۔ اللہ زندگی دیتا ہے، جو دے سکتا ہو اسے مولا کہا جاتا۔ اللہ موت دیتا ہے، جو دے سکتا ہو ابو ذر وہ مولا ہے۔ اب زندگی اور موت قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور یاد رکھیے گا مولا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ والے کام کر سکتا ہو۔ سلامت سلامت رہے آپ احباب، اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائے، جو حمایت علی میں بلند ہو۔ ایک مرتبہ ایک محفل لگی ہوئی تھی، یا اس ایک محفل میں ایک بہت بڑے قد والا بندہ آیا۔ جیسے ہی وہ اس محفل میں آ گیا، اس نے آ کے سلام نہیں کیا۔ سلام کرنے سے پہلے علی پور والوں بات بڑی قیمتی ہے، میرا اپنا دل جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس کر رہے فضائل علی۔ آ کے اس نے پوچھا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو کعبے میں آیا تھا؟ سلامت سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ تم میں سے جو کعبہ کے جوف میں متولد ہوا تھا وہ کون ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو کائنات کا محافظ ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو کائنات کی عزتوں کا سبب ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو کائنات کا حلال مشکلات ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو بچوں کو رزق فراہم کرتا ہے، جو دنیا کو رزق دیتا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو بارش برسا سکتا ہے؟ سلامت رہے بھئی، شاد و آباد رہے۔ بسم اللہ حیدری۔ یہ منبر کی عزت کی قسم، اگر دیکھنا چاہو ابھی اپنی گاڑی سے یہ سارا میں واقعہ نہ دکھا سکوں تو اپنے باپ کا نہیں۔ اس نے 70 سوال کیے۔ تم میں سے کون ہے جو محمد کا مددگار تھا؟ تم میں سے کون ہے جو حلال مشکلات ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو میدان کا فاتح ہے؟
تم میں سے وہ کون ہے جسے اللہ نے شجاعت دے کے بھیجا؟ تم میں سے کون ہے جو میدان میں آگے بڑھتا ہے پیچھے کبھی نہیں آتا؟ سلامت 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 سلام 70 اسلم بھائی 70 سوال کیے کرامت بھائی چور سب 70 سوال اس نے کیے. جب سوال سن لیے اور آخر میں کہنے لگا میں اسے ملنے آیا ہوں. مولا امیر المومنین مسکرائے، مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا میں وہ علی ہوں جو کعبے میں آیا ہوں، میں وہ علی ہوں جو حلال مشکلات ہوں، میں وہ علی ہوں جو بارش برساتا ہے، میں وہ علی ہوں جو سورج کو روشنی دیتا ہے، میں وہ علی ہوں جو کائنات کا حاجت روا ہو، جو نبیوں کا مشکل کشا ہو، میں وہ علی ہوں جو حلیم بھی ہو، جو حکیم بھی ہو، جو رفیع بھی ہو، میں ہی وہ علی. اور حیدری فرمایا میں وہ علی ہوں ہر کتاب میں جس کا تذکرہ جاری ہوا ہے. مولا نے بھی جواب دی، اس نے سلام کیا اور آخر میں فرمایا میں اخو رسول ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں. جب اتنی باتیں کی کہ میں اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، اس نے کہا اگر آپ مشکل کشا ہیں تو میری مشکل کشائی کریں. نام تھا اس کا فضل بن ربی بن مدرقہ. جب بندے حیران ہوئے نا کہ آنے والا ہے کون، تو مولا علی نے اسے پکارا مشکل بتا اے فضل بن ربی بن مدرقہ. اب بندے حیران ہو گئے، مولا ہم تو اسے نہیں جانتے. فرمایا تم نہیں جانتے میں تو جانتا ہوں، کیونکہ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو علی سے چھپ جائے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ کائنات کا ہر علم جانتا ہے. اللہ نے دے کے بھیجا ہے. اور منبر کی عزت کی قسم رسول فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا علم کے کل 10 حصے ہیں، اللہ نے 10 حصوں میں سے 9 بس علی کو عطا کیے ہیں. ان 9 حصوں میں ان 10 ان میں سے 9 حصے جو بس علی کو دیے اور ایک حصہ دنیا میں بانٹا گیا. اور مولا فرماتے ہیں رسول خدا فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا جو علم پوری کائنات میں بانٹا 10ویں حصے کا بھی سب سے جو بڑا عالم ہے اسے علی بن ابی طالب کہا جاتا. حیدری یا علی مشکل اما کچھ. اس نے کہا کہ اگر آپ ہی اللہ علیہ مشکلات ہے تو میری مشکل آسان تھی. مولا نے کہا مشکل تو بتائے گا یا میں وہ بھی بیان کر دوں؟ اس نے کہا کہ آپ بیان نہ کریں میں ہی بیان کر دیتا ہوں. میں بنی عقیمہ ایک قبیلہ ہے بنی عقیمہ، فرمایا ان کا 70,000 بندہ ہے، میں ان کا سردار ہوں، ان کا سردار میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں. اور لکھنے والے عام نہیں ہیں. آیت اللہ احمد مستنبط صاحب نے اپنی کتاب القطرہ من بہار الاترا میں لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ اس نے کہا بنی عقیمہ کا میں سردار ہوں، 70,000 بندوں کی میں نمائندگی کرتا ہوں. ہمارا ایک بندہ مر گیا اور اس کے موت کے جو سبب ہے اس میں ہمیں تشویش ہے. بھی میرے قبیلے والے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا قتل ہوا کیسے، کیونکہ جو رات کو سویا تھا وہ صحیح و سالم تھا. جب وہ اٹھا تو ایک کان سے دوسرے کان تک کٹ چکا تھا، اس کی رگیں کٹ چکی تھی. مولا امیر المومنین نے چاہا کہ پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے زندہ کریں. سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں. اللہ زندہ کرتا ہے، هو الحی، وہ حی ہے، اسے موت نہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو زندہ ہے انہیں موت دیتا ہے. میں بتا رہا ہوں ولی بھی وہ ہوتا ہے، مولا بھی وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی دے سکتا. امام نے کہا اچھا کل کریں گے اس کو زندہ، بولے ایک بار تھوڑا سا، کل کریں گے. داد کا میں نہیں کہہ رہا، داد آپ دیتے ہی ڈھیر ساری ہیں، بڑے خوبصورت بزرگ ہو کے اتنا اچھا بولتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے. مولا نے کہا
میثم تمار کو، ابا جعفر قریب آؤ اور جا کے ایسا کرو کہ کوفے کی جامع مسجد میں اعلان کر دو کہ جو اللہ نے طاقتیں علی کو دی ہیں، جنہوں نے ان کا مشاہدہ کرنا ہے، وہ جلدی جلدی کل میدان میں آ جانا۔ میدان کون سا؟ میدان نجف کا میدان، اس میں آ جانا۔ اگلا دن ہوا اور منبر کی قسم، علم عباس کی قسم، میں نے آج ہی یہ روایت آنکھوں سے پڑھی کہ جا کے میثم تمار نے اعلان کر دیا کہ جو اللہ نے عزت علی کو دی ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، علی نماز فجر ادا کر کے جیسے چلے، علی کے پہنچنے سے پہلے کوفے کا کوئی بندہ نہیں تھا جو اس میدان میں پہنچا ہوا نہیں تھا۔ سلامت رہیں، اللہ ان نمازوں پہ رحم کرے جو آل محمد کی حمایت میں۔ حیدری اب پہنچ کے، نہ بچے رہے، نہ جوان رہے، نہ بوڑھے رہے، نہ مستورات رہی، سارے گئے۔ مولا امیر المومنین نے لوگوں کو کہا، یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، ہماری طرف وہی بات منسوب کیا کرو جو ہم سے مشاہدہ کر لو۔ سلامت سلامت سلام بھی، جس کا مشاہدہ کر لو، جو ہم سے ہوتی ہوئی دیکھ لو، ہماری طرف سے وہی بیان کیا۔ پھر مولا نے فرمایا، اچھا جاؤ، وہ جو بندہ ہے تمہارا مر گیا، کتنے دن ہو گئے؟ انہوں نے کہا 41 دن مرے ہوئے کو ہو گئے۔ مولا نے کہا میثم تمار جاؤ اور اس عربی کو لے کے آؤ۔ جیسے وہ آیا، مولا نے کہا اپنا مردہ لا۔ وہ مردہ آیا، مردے کو نیچے رکھا۔ اس نے کہا کہ مولا اب بتا دیں۔ مولا نے فرمایا اس کے چچا نے اسے قتل کیا ہے۔ علت بتا رہے ہیں نا علی مولا، فرمایا اس کے چچا نے اسے قتل کیا، اور قتل کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا عقد اس بندے سے کیا تھا جو جوان مرا ہے۔ اس نے اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی، اس نے اس کو رات کو قتل کر دی۔ یہ بندہ حیران ہو کے کہتے ہیں اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ اپنی زبان سے نہیں، جو مردہ مر گیا ہے اس کی زبان سے ہمیں سنائیں۔ سلامتی سلامتی۔ وہ بولے، مولا نے کہا جا اپنے اونٹ کو بٹھا، اس پہ جو مردہ ہے، جو تابوت ہے، اسے لے کر آ۔ جب وہ اس کو لے کر آئے، مولا نے کہا تابوت کو کھول دیا جائے۔ تابوت کھولا گیا، جیسے کیلیں تھی اس میں جڑی ہوئی وہ نکالی، اکھاڑی گئی۔ اوپر سے ایک سرخ کپڑا اتارا، سرخ کپڑے کے نیچے زرد موتی تھے، زرد موتیوں میں وہ جوان تھا جو خوبصورت تھا۔ علی مولا نے اس کو ٹھوکر ماری اور ایک لفظ کہا، یہ چودھری صاحب آپ کے لیے لفظ کہتا ہوں، مولا نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو اور اے عرابیو جو تیرے ساتھ بندے میری طرف دیکھو، تمہیں واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی گائے کو عزت دی تھی کہ اس کا ایک ٹکڑا مردے کو مارا گیا تھا جو 7 دن پہلے مرا تھا، وہ زندہ ہو گیا۔ وہ گائے تھی میں کائنات کا سب سے بڑا حیدر کرار۔ سلام 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 سلام، جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا مت مل کے بولو حیدری یا علی یا علی۔ اللہ آپ کو 10 ساؤنڈ اور دے، بڑا خوبصورت آج چل۔ کیا کہا کہ وہ گائے تھی، میں علی ہوں۔ جب گائے میں اتنی طاقت ہے تو مجھے علی میں کتنی طاقت۔ مولا علی نے اسے ٹھوک کر ماری اور کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا مارا تھا، میں علی اپنا بدن اس بندے کو نہیں، اس کے تابوت کو مس کروں گا۔ علی نے ٹھوکر ماری اپنے پاؤں سے اور کہا قم بِإِذْنِ علی بن ابی طالب۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، سلامت رہو، سلامت۔ فرمایا اٹھ اخی، یہ رسول تجھے امر کر رہا ہے، اٹھ تجھے علی امر کر رہا ہے، اٹھ
مصطفیٰ کا دنیا کو بتایا ہوا مولا تجھے کہہ رہا ہے، سلامت رہے، بات مولا پہ لانی تھی میں نے، مولا کہہ رہا۔ وہ اٹھا، اس نے مٹی کو جھاڑا، اٹھتے ہی سلام کر کے کہتا ہے اخی رسول میرا سلام، خلیفہ رسول میرا سلام، ہڈیوں کو جوڑ کے مردے کو زندہ کرنے والے میرا سلام۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے آپ احباب۔ حیدری، ہڈیوں کو کون جوڑتا ہے؟ وہ۔ اور یہاں کس نے جوڑا؟ کیونکہ مولا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طاقتوں کا رکھنے والا ہو، صفات کا مالک ہو۔ مولا نے کہا بتا ان کو تو مرا کیسے تھا، بتا ان کو بھی تیری موت کا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا میرے چچا نے قتل کیا۔ مولا نے کہا اچھا تو مر گیا تھا، علی نے تجھے زندگی دے دی ہے۔ توجہ کریے گا حضور، علی پور کا مجمع بڑا ہی زیرک و دانا مجمع۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے زندگی، مجھے زندگی چاہیے ہی نہیں، یہ پھر مجھے قتل کریں گے۔ علی فرماتے ہیں یہ قتل پھر کریں گے، علی تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ حیدری، یہ قتل کرتے رہیں، علی زندہ کرتا رہے۔ اس نے کہا مولا میں قتل ہونا نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور جو مجھے لے کے آیا ہے اسے بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب مولا سے کہا نا، مولا نے کہا قبیلے والے چلے جاؤ، یہ آج سے علی کا غلام بن گیا ہے۔ سلامت رہیں، شاد و آباد۔ یا علی، یا علی، یا آج سے یہ علی کا غلام بن گئے۔ پھر وہ مرا نہیں، زندہ رہا، اور جنگ صفین میں مولا علی نے اسے لڑنے کے لیے بھیجا اور وہاں شہادت پائی۔ دنیا والوں یاد رکھنا، علی اللہ کا وہ راز ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو صحت بھی دیتا ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو بارشیں بھی برساتا ہے، جو سورج کو روشنی بھی دیتا ہے، جو چاند کو طاقتیں بھی دیتا ہے، جو ستاروں کو چمک بھی دیتا ہے، جو زمین کو طاقت دیتا ہے کہ زمین اناج اگائے۔ ایک مرتبہ جبریل، ان صفات کی وجہ سے بندے ہمیں اسلم صاحب کہتے ہیں کہ علی کو اللہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم علی کو اللہ کہتے ہی نہیں۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے بلکہ علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، علی میں طاقت اتنی ہے، علی میں صفات اتنی ہے، علی میں شجاعت اتنی ہے، علی بہادر اتنا ہے، علی اللہ کی صفتوں کا مظہر ایسا ہے۔ ہم علی پڑھتے ہیں بندوں کو جلی لگ جاتا ہے، بندوں کو خدا لگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل آیا مولا کے سامنے، آ کے کہنے لگا میں آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے۔ علی نے چاروں سمت دیکھا اور دیکھ کے بتایا میں نے کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، جبریل تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ سلام سلام، ہے ارادہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا، اگر دل ہے تو ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ چلے وہ بھی میں اسی ضمن میں پڑھ دیتا ہوں۔ جو زندگی دے سکتا ہوں وہ اللہ، اور اہل بیت کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں کہ جو زندگی نہ دے سکتا۔ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ میرے چوتھے امام، امام علی زین العابدین سید الساجدین کا۔ بس آخری واقعہ اور میں مصائب کی طرف آنے لگا۔ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، اور کتاب الدلائل الامامہ، توجہ ہے، سلامت رہے، امامت کی دلیلیں، یہ کتاب کا نام۔ میرے چوتھے امام کا ایک نوکر تھا، اور تھا بڑا غریب۔ غریب وہ نہیں بھی جو بندے سمجھتے ہیں،
مولا فرماتے ہیں غریب وہ ہوتا ہے جس کے دوست نہ ہو. چلے ایک بات اور، آپ نے محبتوں سے واہ واہ کی ہے، میں ایک اور لفظ کہہ دوں. ایک بندہ آیا تھا میرے امام کے پاس اور اس نے آ کے کہا مولا میں غریب ہوں. مولا نے کہا خود کو غریب نہ کہا کر، تو غریب نہیں ہے. اس نے کہا مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا تیرے پاس ایک ایسی چیز ہے، تیرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ تو غریب ہے ہی نہیں. اس نے کہا مولا تو مجھے تو نہیں پتا. مولا نے فرمایا علی کی محبت. سلام ہے جو سمجھ کے بولا ہے، میں 2 ہاتھوں سے سلام پیش کر رہا ہوں. حیدری. مولا نے کہا وہ ہماری محبت ہمیں دے دے، دولت لے، شہرت لے، عزت لے، جائیدادیں لے، جو چاہیے لے. کہتا ہے مولا یہ میں نے نہیں دے سکتا. مولا نے کہا پھر تجھے شرم نہیں آتی خود کو غریب کہتے ہوئے؟ سلامت رہے ولی پر والے. یا علی یا علی یا علی. مشکل اب وہ بظاہراً اس انداز کا غریب نہیں تھا. غربت کیا تھی اس کی؟ بیوی تانے دیتی تھی، ہے علی کا نوکر اور گھر میں کھانا نہیں، ہے علی کا نوکر اور گھر میں زیادہ پیسے. رک کے ایک بار میں چہروں کو دیکھ کے بات کروں گا. مرتضیٰ بھائی جب بھی بولتی یہی بات کہتی، اس سے آگے جاتی نہیں. بھئی تو ماننے والا بڑے گھر کا ہے، تعریفیں بڑی کرتا ہے نا اپنے پیر کی. اپنے پیر سے کہے ہمیں غنی کر. یہ لفظ کہنے جا رہا ہوں جس کا میں نے کہا تھا ہر بندے کے ہاتھ بلند ہو جائیں. اگرچہ کوئی عورت مومنہ نہ بھی ہو، اسے بھی اتنا پتا ہے غنی کرنے والا گھر علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. سلام ہے یار، سلام ہے جنہیں بات سمجھ آگئی. غنی جو گھر کرتا ہے وہ مرشد علی کا ہے. یہ آگے ہے مولا کے پاس. واقعہ آخری ہے میرا. مولا علی زین العابدین کے پاس جب رہا تو مولا سے اجازت طلب کی. 3 دن رہنے کے بعد اس نے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کر کے کہتے مولا میں جانے لگا ہوں، اجازت دیجیے. پاک وارث فرماتے ہیں کیسے آیا تھا؟ سرکار بس سلام کرنے آیا تھا. حیا آ گئی کہ غربت سامنے رکھو. سلامت رہیں. سلام. چلیں یہ جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہو علی پور والو، یہ لفظ میں آپ کے لیے کہتا. ایک بندہ میرے مرشد علی کے پاس آیا تھا اور آ کے اس نے ایک بات کی تھی. آگے کہتا یا علی اللہ نے مجھے رزق تھوڑا دیا ہے، دنیا والے امیر ہے، میرے پاس دولت نہیں، مجھے کچھ دے. مولا علی نے 2 تھیلیاں دی. میں توحید پڑھنے لگا ہوں اور توحید کے قائل ہم علی والوں سے زیادہ کون ہے، اور میں توحید بھی علی کی زبانی پڑھنے لگا ہوں. جب مولا کے سامنے آیا مولا نے 2 تھیلیاں دی. کہا یہ تیرا قرض ہے، یہ زندگی میں استعمال کرنا، اور خبردار آئندہ علی کے دروازے پہ نہ آنا. کہتا مولا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے تو کس کی شکایت کس کے آگے کر رہا ہے. سلامت رہیں باغین اللہ جا کر. تو کس کی بھئی اللہ کی شکایت علی کے آگے کر رہا ہے. تو یہاں بھی اس کو حیا آ گئی کہ شکایت کیسے کروں. مولا نے کہا اچھا گھر جانا چاہتا ہے تو ایسا کر، مجھے وضو کرا. مجھے انہیں وضو کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مصداق ہے، لیکن ہمیں بھی سکھانا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی مومن رات بستر پہ جانے سے سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائے، وہ سوتا رہے گا، اللہ اسے عبادت لکھتا رہے گا. سلامت رہیں شاد و آباد رہیں. اب مولا کو کرایا وضو. عام بندہ وضو کر کے سو جائے تو اتنا ثواب ہے، تو جب علی کا بیٹا وضو کرے، سلامت رہیں شاد و آباد رہیں. وضو کرایا، بلا تشبیہ دیکھیے گا مجھے. وضو کرایا
وضو کرانے کے بعد وہ بندہ پھر چل پڑا. مولا نے فرمایا جا نہیں، جس پانی سے وضو مجھے کرایا ہے یہ ساتھ لیتا جا. چلو چلو جو نہیں بول سکے لفظ بتاؤ. لے کے چلا. جب چلا تھا تب پانی تھے، چلا تو وہ جواہرات بن گئے تھے. قیمت بسم اللہ حیدری. اب لے کے آیا گھر. جیسے ہی گھر پہنچا بیوی کو دیا. لولو والمرجان، ہیرے جواہرات علی پور والوں دیکھ کے حیران ہوئی. کہاں سے لایا ہے؟ کہتے میرے پیروں نے مجھے عطا کیا ہے، میرے پیروں نے مجھے دیا ہے. فوراً دل میں آ گئی اتنے سخی پیر، توجہ کریے گا، اتنے کریم، میں بھی زیارت کرنے جاؤں گی. گھر سے چل پڑے. رستے میں آئے تو موت آ گئی. پھر بات جہاں سے میں نے سب شروع کی تھی وہیں پہ آ گیا کہ جو اللہ کی صفات کے مالک ہوں وہی خلیفت اللہ ہے، وہی مولا ہے. اب جیسے وہ آدھے رستے میں آئی ادھر سے ملک الموت آ گیا. ملک الموت پہنچا، روح کو قبض کیا، قبض کر کے واپس گیا. یہ بندہ دفنا کے میرے چوتھے امام کے پاس آیا. جیسے امام کے پاس پہنچا پھر سلام کیا. مولا نے فرمایا تجھ پہ بھی سلام. کیسے آئے ہو؟ فرمایا مولا آپ کی زیارت کرنے. اب اگر بندوں نے بات نہ سمجھی تو دکھ لگے گا، بھی بندے گرمی کی زد میں ہیں، بات بڑی قیمتی ہے. جب کہا نا آپ کی زیارت کرنے آئے، مولا نے کہا گھر سے تو 2 فرد نہیں چلے تھے. سلامت سلامت رہو یار، سلامت یار. گھر سے تو 2 فرد نہیں چلے تھے. فرمایا جی 2 چلے تھے لیکن وہ مر گئی. مرتضیٰ بھائی کا کہا نا مر گئی. میرے چوتھے امام کے منہ سے لفظ نکلا کس نے کہا؟ جاگنا یار جنہیں بات سمجھ آ گئی. یہ عام زبان نہیں، لسان اللہ بول رہی ہے. کس نے کہا؟ مولا نے کہا جا، جہاں دفنا کے آیا تھا نا وہاں تیرا انتظار کر رہی ہے، وہاں تیرا انتظار کر رہی ہے. مولا کو سلام کیا اور چل پڑا. وہاں پہنچا تو وہاں بیوی تھی. کہتی ہے کہاں چلا گیا تھا؟ کب سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں. لے کے پھر چلا امام کے پاس آئے. آ کے امام کو سلام کیا. مولا کے قدموں میں آیا، مولا کے قدموں میں آیا، مولا کے قدموں میں آیا. اس کی بیوی دیکھ کے کہتی ہے یہ کون ہے؟ اس کا شوہر کہتا ہے یہی میرا پیر ہے، یہی میرا مرشد ہے، یہی میرا داتا ہے، یہی میرا سردار ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، یہی فرزند رسول ہے. جب اس نے کہا یہ میرا سردار ہے، فوراً دیکھ کے کہتی ہے یہ تو وہ ہے جس نے ملک الموت سے میری روح کو واپس لیا ہے. سلامت 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 سلامت. آ رہے ہیں جس نے توجہ ہے، جس نے میری روح کو واپس لیا. مولا مسکرائے. بندہ کہتا مولا کیا واقعہ ہے ذرا بتائیں. مولا نے فرمایا تم گھر سے چلے میں تمہیں دیکھ رہا تھا. اللہ فرماتا ہے نا نوح سے، حضرت نوح نے جب کشتی تیار کرنی شروع کی، اللہ فرماتا ہے نوح آپ کشتی بنائیں ہم دیکھیں گے. بھئی اللہ کی آنکھیں نہیں، 14 دیکھیں گے تو سمجھو خدا دیکھ رہا ہے. اور میری گاڑی میں ابھی کتاب پڑھی ہوئی ہے القطرہ میں، مولا علی فرماتے ہیں انا عین اللہ الناظرہ، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ میں علی ہوں. تو مولا نے کہا تم گھر سے چلے میں دیکھ رہا تھا، تم منزلیں طے کرتے آ رہے تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم جس منزل پہ آئے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، ملک الموت چلا میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ آ کے روح قبض کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا. ایک اس سے بھی بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا.
اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بھی کسی بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ چلو ہن میں فضائل تے چھڑ جانا۔ میرے واجب الاحترام باپ کی حیثیت رکھنے والے میرے مرشد بابا جی تشریف لے آئے۔ اب میں آخری فکر ہے، چونکہ میں نے بھی آگے جا کے جلدی کھڑا ہونا ہوتا ہے اور یہیں پہ لیٹ ہو جاتے ہیں، خیر مالکوں کا یہ امر ہے، وقت جب ہے ہی ان کا، تو ایک فکرہ آج میرے حصے کا فضائل میں پڑھ گیا، میرے حصے کا مصائب بزرگ بابا جی پڑھ دیں گے، یہیں پہ نتیجہ دے کے سلام کرنے والا ہو۔ علیف پور والو امام فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں، جیسے ہی ملک الموت چلا میں دیکھ رہا تھا، وہ منزلیں طے کرتا آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ روح قبض کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ روح لے کر چوتھے آسمان تک پہنچا، میں نے اسے واپس بلایا اور بلا کے کہا اس کی روح واپس کر، یہ میری زیارت کرنے آ رہی تھی، اس نے اب تک زیارت کی نہیں ہے، موت اسے کیسے آ جائے؟ مل کے بولو حیدری۔ یہ غازی بادشاہ صلوات پڑھوا لے محمد دی پاک ذات دے۔ بارہویں آقا دی سلامتی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ مومنین دے دعا دے مستجابت واسطے، ذکر دے مقبولت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ آباد شاد ہو، صدا سلامت ہو، مومنین جتا جتا بس دن اللہ ہمیں آباد و شاد ہومن، پوری کائنات دے مومنین دے بخت بلند ہومن، مومنین دے گھر خوشیاں ہومن، مدینہ دوبارہ آباد تھی وے، کائنات دے خوشیاں ہومن، کائنات دے غم دور تھی ون، علی اکبر دا پلوں جناب سیدہ دی سیدہ بچڑی بکر، میرے بزرگوں جناب سیدہ دی لکھی پوتری علی اکبر دا پلو بان کے خوشیاں مناوے، سخی حسین دا ویڑھا آباد ہوئے، الہی تیرے بندوں نے ستا رکھا ہے، محمد و آل محمد کو اپنے جیسا بنا رکھا ہے، گھر بچانی ہے میرے مولا تو نے اپنی توحید بھیج اسے جسے پردہ میں چھپا رکھا ہے، گھر بچانی ہے میرے مولا تو نے اپنی توحید بھیج اسے جسے پردہ میں چھپا رکھا ہے۔ میرے بادشاہ دی ذات تے باواز بلند صلوات پڑھو۔ ہے جند تابے